عمران نہیں تو پاکستان بھی نہیں کا نعرہ لگانے والے 2024 کے الیکشن کے بعد سے یہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں کہ پاکستان ایک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور کھولتا ہوا لاوا سب کچھ خاص تر کر دینے کو ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہم بھی ان عمومی مسائل سے دوچار ہیں جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک کو درپیش ہیں۔ اگر بحران ہے تو صرف پی ٹی آئی کے صفوں میں ہیں اور بند گلی میں صرف عمران خان کھڑے ہیں، پاکستان نہیں۔ ان خیالات کا اظہار معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی بقا کے لیے کسی بحران کے متلاشی قبیلے کی تمام تر کوششوں کے باوجود حالات حاضرہ کو بحران میں بدلنے اور طوفان اٹھانے کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا۔ یہ جدوجہد اپریل 2022 سے ذرا پہلے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ سیفر لہرانی اور فوج کے کچھ کرداروں کو میر صادق اور میر جعفر قرار دینے کا مارکا بھی ناکام رہا۔ وزارت عظمیٰ سے بے دخلی کے بعد زمان پارک میں قلعہ بند ہونا اور سینکڑوں فدائین کی سب بندی بھی اکارت گئی۔ پشاور سے اسلام آباد تک کا مارچ خوش آمدیدی عدالتی بینچ کی آشیرواد کے باوجود بے ثمر رہا۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری کا راستہ روکنے کے لیے 25 نومبر کو راولپنڈی پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بھی خواب پریشاں ہو گیا۔ جھنجھلاہٹ میں آ کر یکایک 2 اسمبلیاں توڑنا اور اپنی حکومتیں ختم کر دینا بھی لا حاصلی کا لوحہ بن کر رہ گیا۔ بحران اٹھانے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو ایک بغاوت کی سازش تیار کی گئی۔ اس کے لیے وہ دن طے پایا جب قانون نافذ کرنے والے ادارے فدائین کی طرف سے ریڈ لائن قرار دیے گئے عمران خان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ 9 مئی کی شام 200 سے زائد دفاعی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر دشمنانہ عزم کے ساتھ حملوں سے توقع باندھی گئی کہ فوج یہ غارت گری روکنے کے لیے لاشیں گرائے گی، لیکن عسکری قیادت کے تحمل نے اس منصوبے پر بھی پانی پھیر دیا۔ بحران برپا کرنے کی سب سے بڑی سازش ناکام ہو گئی تو بھی بحران کی آرزو پیہم سلگتی رہی۔ اندرون اور بیرون ملک مہم چلائی گئی کہ آئی ایم ایف پاکستان کا معاشی مقاطع کرے گا۔ خط لکھے گئے، آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹرز کے سامنے مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان کے دیوالیہ پن سے بحران کشید کرنے کی یہ بیل بھی منڈے نہ چڑھی۔ بحران جوئی کی مہم جاری رہی، یہاں تک کہ 8 فروری کے انتخابات نے پی ٹی آئی کے فدائین نے اسے ووٹوں سے نہال کر دیا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ اپریل 2022 میں اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ پی ٹی آئی کوئی بحران پیدا کرنے کی حکمت عملی سے دستکش ہو کر دانش اور حکمت کا راستہ چنتی اور عوامی حمایت کو ایک بار پھر کسی مہم جوئی کی بھٹی میں نہ جھونکتی۔ لیکن اپنی دیرینہ روایت کے مطابق اس نے بے ہنری کا سفر جاری رکھا۔ پیپلز پارٹی نے اسے پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنا لو۔ یہ ایک سنہری موقع تھا کہ پی ٹی آئی وفاقی حکومت بنا کر سارا سیاسی منظرنامہ بدل ڈالتی، لیکن بحران کے عشق میں طلائی تشتری میں سجا کر پیش کیے جانے والا یہ تحفہ بھی پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ دوسرا سیاسی راستہ یہ تھا کہ اس کے منتخب ارکان صوبے میں تھے یا مرکز میں، حلف نہ اٹھاتے اور ایک حقیقی بحران پیدا کرنے کے لیے ایوانوں کو ادھورا اور نامکمل چھوڑ کر سڑکوں پر متحرک ہو جاتے، جیسا کہ 1977 کے انتخابات کے بعد اپوزیشن نے کیا تھا۔ مگر پی ٹی آئی نے یہ راستہ بھی نہ اپنایا اور بحران کا ایک سنہری موقع گنوا دیا۔ اب وہ فارم 47 کا جتنا بھی ماتم کرے یا اسمبلیوں کے اندر جیسا بھی شور و غل مچائے، فروری 2024 کے انتخابی نتائج پر تصدیق کی مہر لگ چکی ہے اور وہ معتبر قرار پا چکے، اس لیے کہ پی ٹی آئی تمام ایوانوں کا حصہ بن چکی ہے۔ ایک صوبے میں اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، مرکز میں عددی اکثریت کی بنا پر اتحادیوں کی حکومت تشکیل پا چکی ہے۔ یہ اتحاد عددی اکثریت کی بدولت اپنا وزیر اعظم، اپنا اسپیکر اور اپنا ڈپٹی اسپیکر منتخب کر چکا ہے۔ اس اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری ایوان صدر میں مورچہ سنبھال چکے ہیں۔ اب فارم 47 کی قوالی 2018 والے آر ٹی ایس کی ٹھمری کے سوا کچھ نہیں۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ معیشت کا ایک شدید بحران خود پی ٹی آئی ورثے میں چھوڑ کے گئی تھی، اب اس کی شدت میں بھی کمی آ رہی ہے۔ تمام عالمی مالیاتی ادارے مسائل کی نشاندہی کے ساتھ مثبت اور امید افزا امکانات کی خبر دے رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح میں تیزی سے کمی آنے لگی ہے، زرعی مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ رہی ہے، ہماری برآمدات بڑھ رہی ہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے ترسیل زر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھوتی ہوئی
76,000 کی حد عبور کر چکی ہے۔ روپے کی شرح مبادلہ مستحکم ہے۔ IMF سے مذاکرات اچھے ماحول میں چل رہے ہیں۔ مایوسی اور ناامیدی کی دھند چھٹنے لگی ہے۔ مطلع صاف ہو رہا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ عمران کے متوالے جس بحران کا ماتم پیٹ رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ انہیں جو بحران اس وقت نظر آ رہا ہے وہ صرف PTI کی صفوں میں ہے اور بند گلی میں صرف عمران خان کھڑے ہیں۔ پاکستان کو خطہ بحران باور کرا کے سرمایہ کاروں کو ہراساں اور عالمی مالیاتی اداروں کو گریزاں کرنے کی یہ کوشش صرف اس قبیلے کی ذہنی ساخت کا ٹیڑھ ہے جو خود کو پاکستان سے بالاتر خیال کرتا ہے، جس کا نعرہ یہ ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان بھی نہیں۔ یہ قبیلہ اس خلجان سے نکلنے پر آمادہ نہیں اور وقت اس کا انتظار کیے بغیر ریت کی طرح اس کی بند مٹھی سے سلگتا جا رہا ہے۔ بحران بس اسی قدر ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔